نماز جمعہ، جمعہ کے دن ظہر کے وقت نماز ظہر کے بجائے نماز جمعہ پڑھتے ہیں، جس کی 14 رکعتیں ہیں۔ پہلی 4 سنتیں، پھر 2 فرض امام کے ساتھ، پھر 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں، پھر 2 نفل۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلے ہم کیا کریں گے، 4 سنتیں پڑھیں گے، پھر 2 فرض پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں، یہ تو ضروری ہے، پھر اس کے بعد 2 نفل آپ پڑھ لیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے۔ مسئلہ، نماز جمعہ عورتوں پر فرض نہیں، وہ اس کی جگہ نماز ظہر پڑھیں۔ اگر عورتیں مسجد میں چلی گئی نماز جمعہ کے لیے تو وہاں وہ جمعہ کی نماز ادا کریں گی۔ ٹھیک ہے، نماز جمعہ کے لیے جماعت ضروری ہے، بلا جماعت ادا نہیں ہوتی، یعنی نماز جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے۔ اگر جماعت نہیں ہے تو پھر ہر آدمی علیحدہ علیحدہ ظہر ہی کی نماز پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو امام کے ساتھ نماز جمعہ نہ ملے تو اس کی جگہ نماز ظہر پڑھے۔ حدیث، فرمایا پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس شخص نے بلا عذر نماز جمعہ چھوڑ دی، وہ ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جائے گا جس کا لکھا ہوا نہ مٹے گا نہ بدلے گا۔ ٹھیک ہے، مسئلہ، نفل نماز کا حکم یہ ہے کہ اس کو کوئی پڑھے تو بہت ثواب پائے گا، ٹھیک ہے، اور نہ پڑھے تو گناہ نہ ہوگا مگر ثواب سے محروم ہوگا۔ ٹھیک ہے، نفل نماز کا کیا حکم ہے، اگر کوئی پڑھے تو ثواب، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ثواب اس کو ملے گا۔ غیر مؤکدہ سنتوں کا بھی یہی حکم ہے۔ رکعتوں کے بیان میں جن سنتوں کا ذکر ہوا ہے ان میں عصر کے فرضوں اور عشاء کے فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں، ان کے علاوہ باقی سب سنتیں مؤکدہ ہیں، یعنی ان کی بہت تاکید آئی ہے، ان کو پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، مرض کی تکلیف ہو یا سفر میں بہت جلدی ہو، ریل، بس، ہوائی جہاز چھوٹنے والا ہو تو مؤکدہ سنتیں چھوڑنے کی بھی گنجائش ہے۔ مسئلہ، فرض اور وتر کبھی کسی حال میں چھوڑنے کی اجازت نہیں، ان کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز وتر واجب ہے جس کا مرتبہ فرضوں کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے۔